दिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो मैं वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन। सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका जमीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा, और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा मुल्क के। और हम यहाँ पर इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई,
आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकाल कर उसके बाद फिर उनको खाली करवा कर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले? जरा बताएंगे। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं ये उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजलो करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं। उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपनी दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में जी। अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं।
عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، آپ تو بہت ایماندار ہیں، آپ نے تو کہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی، ہم سب آپ کے وٹنس ہیں بھائی، ہم سب آپ کے گواہ ہیں، آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی، یہ لیں واپس لیں، اپنا استعفیٰ لے جائیں۔ یہ معیار ہے یہاں پر ایمانداری کا اور بے ایمانی کا پاکستان کے اندر۔ یہ سب لوگ جو ہے، یہ جو جدید پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں، وہ سب کے سب بے ایمان ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے، وہ سیاسی پارٹی سے ہے، اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے ہیں، یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں۔ یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے۔ نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو ایسی جو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے۔ میں نہیں رہوں گا خاموش، اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کوئی نہ کرے۔ اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے؟ کسی نے ان کی خبر دی ہے؟ پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ تو بھائی انہوں نے یہ سب، میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی، پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے، لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے، اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی، کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لائے۔ آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا۔ اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے، لانے والے بتائیں یہ کیسے ہوا۔ اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں، یہ بتائیں ہمیں لانے والے اس کا۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، تو آپ ہیں لانے والے۔ اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ چینی مہنگی ہوگی ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں۔ معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آپ ذمہ دار ہیں۔ روپیہ گر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم 100 روپیہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے۔ ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے، کئی ڈرتے ہیں، نہیں بات کرتے، یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات، اب نہیں بھائی، اب نہیں، اب آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، روپیہ مٹی میں مل گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں، جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، الیکشنوں میں دھاندلی کی، اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی، آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا، اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا، جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ، کرسی میں بٹھا دیا ہے، اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی۔
یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا, صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف آف آرمی اسٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشنوں میں دھاندلی پھر ہوئی, اس کا نتیجہ سامنے آیا, اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا. اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں, ہم بھی خوددار لوگ ہیں, ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں
بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے, میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی, جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف اسٹرک کو کبھی قربان نہیں کرتا. آپ باضمیر لوگ ہیں, باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے, یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی. جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی, جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا, جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا. اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں, اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے, سزائیں دلوا دی, اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہاں ہمارے چینل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے, اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی, الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, دھاندلی کرنا, کسی کو جتوانا, کسی کو ہروانا, یہ سب بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا, اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا, سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا, نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے, جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا. ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو
بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ، اکٹھے ہو گئے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھرنے میں لیا. یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی، ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، آپ سب بھگت رہے ہیں. نیب کو کچھ لوگوں کے احساسے تو نظر آتے ہیں، اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں، وہ احساسے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے احساسے ان کو نظر نہیں آتے. اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس میں کوئی عار نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ نیب کا کردار ہے. بھائی آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں، نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو، اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں، کوئی حلال استقلال دے دیں، کوئی تمغہ جرت دے دیں، کوئی دے دیں، کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا. معلم جبہ آپ کو نظر نہیں آتا، پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا. اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں، پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو. میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا. ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. عوام یہ پیسہ بھائی عمران خان کا، یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے. یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا. اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اوجھل ہے؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلم جبہ کا پیسہ؟ اتنا بڑا سکینڈل ہے، کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے، اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا؟ اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی یہ اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے، پیسہ کھایا ہے، پیسہ بنایا ہے انہوں نے. اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے. میں جاننا چاہتا ہوں، علیمہ خان کو تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں، اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے، نیب کو، کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے، پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ
सुना है कि मुश्किल से लाख 2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना ली है कि आपने कि मेरी बीवी ने मुझे फलां पैसे भेजे, मैंने इधर से उधर भेजे, उसने उधर से इधर भेजे। ये क्या चक्कर दे रहे हैं आप? ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूँ कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूंगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासिर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, जिसकी वालदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करे। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओत का एहतराम करते हैं, ओत जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओत पता क्या कहती है? वो ओत कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं, मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा। क्या? मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा, और ये कि मैं मुख्तरियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की फौज बर्री, बहरी या फजाई, मैं पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जो इसकी पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो आइन की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो कानून की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। लेकिन जो इसकी नहीं करता, जो आइन तोड़ता है, जो कानून तोड़ता है, वो आइन के साथ गद्दारी करता है, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है।
سکتا ہے, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا, تنازع کیا, یہی اپنا میرا اختلاف تھا, اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم. بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں, آپ کو قوم دیکھ رہی ہے, قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے, ہماری باتیں سن رہی ہے, میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہے. 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, 20 تاریخ کو اے پی سی کی, اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی, آج بھی سن رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا, میں نے آپ سے لیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا. پاکستان, میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان پائندہ. محترم قائد, میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ پوری قوم کی رہنمائی کی. اور میں آپ کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لیگ نون کا ہر ورکر آپ کی کال پر لبیک کہے گا اور اس حلف کی پاسداری کرے گا جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں موجود اراکین نے اٹھایا ہے, چونکہ یہ تمام اراکین بھی مسلم لیگ نون کی گوادر سے لے کے گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو, سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اب درخواست, ہاں جی, اب میری کیمروں سے درخواست ہے, چونکہ ہماری انٹرنل میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تو برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنی انٹرنل میں آپ کو